بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طالب علم کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ طالب علم استاذ کے تقریر، استاذ کے سبق کو توجہ اور دل جمعی سے سننا، اہم مضامین نوٹ کرنا اور سبق میں حاضر ہونے سے پہلے اگلے سبق کا مطالعہ کر کے آنا، یہ تین آداب بہت ضروری ہیں طالب علم کے لیے۔ استاذ کا سبق غور سے سننا اور اہم باتیں جو استاذ کی ہوتی ہیں اسے نوٹ کرنا، اور سبق میں آنے سے پہلے سبق کا مطالعہ کر کے آنا۔ سبق سننے کے درمیان ایسی دل جمعی ہونا چاہیے کہ آزو بازو والا کیا کر رہا ہے مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں، نظر ادھر ادھر نہ رہے، کسی سے باتیں نہ کرے، گپ شپ نہ کرے، ہما تن متوجہ رہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ سبق میں جسم حاضر ہے ذہن غائب ہے، خیالات کی دنیا میں آدمی کھویا ہوا ہے، باہر کی دنیا میں آدمی گھوم رہا ہے۔ اس طرح کرنے سے علم کی ناقدری پیدا ہو جاتی ہے، اس سے علم کی ناقدری پیدا ہو جاتی ہے۔ استاذ سامنے سبق پڑھا رہا ہے، پیچھے طالب علم بیٹھ کر آپس میں دونوں باتیں کر رہے ہیں، پیچھے بیٹھ کے کاپی میں کچھ نقش و نگار کر رہا ہے، پیچھے کوئی اور کتاب لے کر اس کا مطالعہ کر رہا ہے۔ اگر موبائل ہاتھ میں ہے طالب علم کے تو پیچھے بیٹھ کر موبائل میں کچھ دیکھ رہا ہے، یا اپنے کوئی دلچسپی والا مضمون لکھ رہا ہے اور استاذ آگے سبق پڑھا رہے ہیں۔ یہ درسگاہ کی بھی بے ادبی ہے، کتاب اور سبق کی بھی بے ادبی ہے، اور استاذ کی بھی بے ادبی ہے کہ استاذ جو کہہ رہا ہے اس کی طرف متوجہ ہوئے بغیر اپنی کسی مصروفیت میں منہمک رہنا۔ تو طالب علم کامیاب ہونے کے لیے پوری وقار کے ساتھ، طلب اور رغبت کے ساتھ درس میں بیٹھنا، دل جمعی اور طلب کے ساتھ آدمی متوجہ ہو کر سننا یہ ضروری ہے۔ نگاہ جدھر ہوتی ہے کان بھی ادھر ہوتے ہیں، نظر جدھر ہوتی ہے ذہن بھی ادھر ہی ہوتا ہے۔ سبق پڑھاتے وقت نگاہ استاذ کی طرف ہونا چاہیے، نظر ہٹی تو کان ہٹ جائیں گے، نگاہ ہٹی تو دماغ بھی ہٹ جائے گا۔ اسی واسطے پوچھتے ہیں کدھر دیکھ رہے ہو، تو مطلب کیا ہوتا ہے، اگر تم استاذ کی طرف نہیں دیکھ رہے ہو تو استاذ کی سن بھی نہیں رہے ہو۔ انسان کی فطرت ہے جدھر دیکھتا ہے ادھر کی ہی سنتا ہے، جدھر دیکھتا ہے ادھر ہی متوجہ ہوتا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بڑے محدث اور بزرگ شخصیت گزرے ہیں، اول العلم الاستماع، علم کا پہلا ادب یہ ہے کہ آدمی توجہ سے سنے۔ ترتیب یہی ہے علم حاصل کرنے کی کہ توجہ سے سنے۔ ثم الانصات، پھر غور سے خاموش رہے، خاموش رہے، یعنی خاموش رہے کا مطلب یہ ہے کہ اس سبق کو جو سنا ہے سمجھنے کی کوشش کرے۔ ثم الحفظ، پھر یاد کرنے کی کوشش کرے۔ ثم العمل، پھر اس سبق پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ ثم النشر، پھر اس سبق کو عام کرنے کی کوشش کرے، پھیلائے، دوسروں کو سنائے، دوسروں سے تکرار کرے۔ چنانچہ ایک عقلمند حکیم دانا شخص نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، بیٹا حسن کلام کی طرح حسن استماع بھی بہت بڑی سیکھنے کی چیز ہے۔ اچھا بولنا جیسا ایک ملکہ ہے، اور ایسے ہی اچھی طرح سنتے رہنا بھی ایک بہت بڑے کمال کی بات ہے۔ لوگ حسن کلام پر تو محنت کرتے ہیں کہ میں اچھی تقریر کر لوں، اچھی نعت پڑھ لوں، اچھی قرات کر لوں، حسن کلام پر تو محنت کرتے ہیں، لیکن حسن استماع کی طرف محنت نہیں کرتے کہ میں اچھی طرح بات سننے والا کیسے بن جاؤں۔ متکلم کو اپنی پوری بات کرنے کا موقع دینا چاہیے، اپنے چہرے اور نگاہ سے پوری اس کی طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ کوئی بات پہلے سے معلوم بھی ہو تو بھی دخل نہ دے کر خاموشی سے ایسے سننا چاہیے جیسے کہ پہلی بار سن رہا ہے۔ ایک سبق پہلے پڑھ چکا ہے، دوبارہ استاذ پڑھا رہا ہے، تو یہ غفلت ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ یہ تو میں پڑھ چکا ہوں، اس کا تو مطلب مجھے معلوم ہے۔ 1000 بار بھی معلوم ہو چکا ہو پھر بھی 1001ویں مرتبہ پھر ایسے سننا چاہیے گویا کہ پہلی بار سن رہا ہوں۔ یہ علم کے آداب میں سے بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال له فی حجۃ الوداع استنصت الناس، حضرت جریر سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں کو خاموش کرو، لوگوں کو چپ رہنے بولو۔ یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام ابھی تقریر فرمانا چاہ رہے تھے حجۃ الوداع کے موقع پر، لوگوں کی آوازیں ہو رہی تھی، تو آپ نے فرمایا لوگوں کو خاموش کرو، انہیں متوجہ ہونا چاہیے میری بات کی طرف۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب کوئی بات کر رہا ہو تو ہمیں خاموش رہنا اور پوری توجہ سے سننا چاہیے، ادھر ادھر ملتفت نہیں ہونا ہے۔
طلبا کو بھی چاہیے کہ ہم یہاں علم سیکھنے بیٹھے ہیں، جو بات استاذ کرے گا وہ ہنسی مذاق کی نہیں ہوگی، وہ چٹکلوں کی نہیں ہوگی، وہ سیاسی نہیں ہوگی، وہ بازاری نہیں ہوگی، وہ اللہ اور اس کے رسول کی ترجمانی کی بات ہو رہی ہے۔ تو میں پوری توجہ کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی ترجمانی کی باتیں سننے میں منہمک رہوں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے اگرچہ ایک مسئلہ 1000 مرتبہ تم نے سنا ہو، پھر بھی ایسے سنو کہ پہلی بار جس عظمت کے ساتھ سنتے ہو اسی عظمت کے ساتھ 1001 مرتبہ بھی ویسے ہی سنو، تب تم علم کے قدردان کہلاؤ گے۔ ورنہ وہ شخص علم دیے جانے کا اہل ہی نہیں ہے، وہ شخص علم دیے جانے کا اہل ہی نہیں ہے جو ایک بات کئی بار سننے کی وجہ سے اس بات کو ناقدری سے سن رہا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مجلس میں صحابہ احادیث سننے کے لیے جو بیٹھتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ وہ کانوں سے نہیں سن رہے ہیں بلکہ ان کے جسم کا ہر عضو کان بن چکا ہے، ہماتن گوش ہو چکے ہیں، ایسے متوجہ ہو کر بیٹھا کرتے۔ حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، ایک مرتبہ میں نبی کی مجلس میں حاضر ہوا، آپ کچھ ارشاد فرما رہے تھے، ارد گرد صحابہ ایسے متوجہ ہو کے بیٹھے تھے گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، ہلیں گے تو پرندہ اڑ جائے گا، پوری یکسوئی کے ساتھ حرکت کیے بغیر متوجہ ہو رہے ہیں۔ اور طالب علم بیٹھا، کبھی 2 زانوں بیٹھا، کبھی 3 زانوں بیٹھا، کبھی 4 پائی ڈال کے بیٹھا، کبھی اس ٹیک لگا کے بیٹھا، آدھا گھنٹہ ایک حیثیت سے بیٹھنے تیار نہیں، بے چین ہو رہا ہے۔ یہ بھی آدمی کے متوجہ اور باادب ہونے کی علامت نہیں ہوتی۔ تو توجہ سے سننا، دوسری چیز ہے اہم باتوں کو نوٹ کرنا، یہ بھی طالب علم کے آداب میں سے ہے۔ استاذ کی تقریر اگر کوئی طالب علم من وان نوٹ کر لیتا ہے وہ کامیاب شاگرد ہے۔ اگر من وان نوٹ نہ کر سکے کم از کم اہم باتوں کو تو نوٹ کر لینا چاہیے، اور اتنی عقل آ جائے کہ کون سی اہم ہے کون سی غیر اہم ہے، وہ بھی کافی ہے طالب علم کی کامیابی کے لیے۔ اس کو اتنا فرق نہیں ہو رہا ہے کہ کون سی بات اہم ہے کون سی بات غیر اہم ہے، اس واسطے کچھ بھی نوٹ نہیں کر رہا ہوں، اس کی نادانی کے لیے کافی ہے کہ تمہیں اہم بات اور غیر اہم بات میں فرق کرنے کی تمیز بھی پیدا نہیں ہو سکی۔ کیونکہ استاذ جب تقریر کرتا ہے یا درس سمجھاتا ہے تو اس میں بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو کتابوں میں نہیں ملتی ہیں، محض وہ باتیں اللہ کی طرف سے القاء کی جاتی ہیں، وہ دل میں اللہ کی طرف سے ڈالی جاتی ہیں۔ طالب علم یہ سمجھ لیا کہ ہم شرح دے کے پڑھ لیں گے وہاں مل جائے گی، ہرگز نہیں ملے گی، اس واسطے کہ یہ باتیں کتاب کی ہے ہی نہیں ہے۔ نوٹ اس واسطے بھی کرنا ہے کہ استاذ طالب علم کے سامنے پڑھتا 100 صفحات ہے لیکن 100 صفحات کو چند جملوں میں خلاصے کے طور پر پیش کر دیتا ہے، سمندر بکوزہ کی طرح، کہ اگر ہم وہ تلاش کرنے کے لیے جائیں گے تو سمندر پورا چھان ماننا پڑے گا، پورا کتب خانہ دیکھنا پڑے گا، تب جا کے غیر مرتب انداز میں ہمیں یہ باتیں ملیں گی جو استاذ بہت شارٹ انداز میں مرتب طریقے سے ہمیں پیش کر رہا ہے۔ اس واسطے بھی استاذ کے درس کو نوٹ کرنا پڑتا ہے۔ جو طالب علم استاذ کی باتیں نوٹ کرنے کا عادی ہو جاتا ہے، اللہ اسے تصنیف و تالیف کی نعمت سے بھی نواز دیتے ہیں، اسے مضمون نگاری لکھنا بھی آ جاتا ہے، اسے کتاب لکھنا بھی آ جاتا ہے، اسے حاشیہ اور شرح لکھنا بھی آ جاتا ہے۔ یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ استاذ کی تقریر نوٹ کرنے کی برکت سے عطا کر دیتے ہیں۔ کتنے علماء ایسے ہیں جو مصنف صرف استاذ کی تقریر نوٹ کرنے کی وجہ سے بنے ہیں، ان کی اپنی کوئی خاص کتاب نہیں ہے، استاذ کی تقریر نوٹ کرتے گئے وہ کتاب بنتی گئی۔ اور ویسے بھی طالب علم کے آداب میں سے بات ماضی سے چلی آ رہی ہے کہ وہ طالب علم ہو ہی نہیں سکتا جس کے پاس کاغذ و قلم ہمیشہ موجود نہ ہو۔ کاغذ اور قلم جس کے پاس ہمیشہ موجود نہ ہو وہ طالب علم ہو ہی نہیں سکتا۔ کام پہ جاؤ یا کام پہ نہ جاؤ، آپ نے دیکھا ہوگا الیکٹریشین کا کام کرنے والے ہمیشہ ڈسٹر یہاں لگا کے رکھتے ہیں، جب بھی کام پیش آئے گا تو ہم اسے استعمال کر سکیں۔ کام پہ پہلے زمانے میں، اب تو شاید آپ لوگوں نے دیکھا نہیں ہوگا، ہمارے بچپن میں دیکھا ہم نے، بعض نائی جو سر کے بال نکالنے والے وہ اپنی قینچی کنگھی سب چیزیں اپنے ساتھ تھیلی میں رکھا کرتے تھے، گھر آتے جاتے ہوئے وہی رہتا، دکان کھولنے کی ضرورت ہی نہیں، اس کو ایک جگہ بیٹھ جاتا، کوئی بھی بلاتے ہمارے گھر آ جاؤ بچوں کے بال نکالنا ہے، اس کے گھر چلا گیا۔ اب وہاں سے کام ہوا، اب گھر جانے کے لیے نکلا، راستے میں کوئی دوسرا بولا کہ ہمارے گھر آؤ تھوڑا بچوں کے بال نکالنا ہے، ہمیشہ آلات موجود ہوتے تھے، اسی سے اس کا کاروبار چلتا تھا۔ وہ حجام ہی کیسے جس کے پاس قینچی نہ ہو، وہ طالب علم حجام کہلانے کے قابل ہے جس کے پاس آلات علم نہ ہو۔ طالب علم سے پوچھے پین ہے؟ نہیں پین نہیں ہے۔ کوئی کاغذ ہے؟ نہیں کاغذ بھی نہیں۔ تمہیں تو استرا لے لینا چاہیے ہاتھ میں پہ۔ اس طالب علم کے آداب میں سے ہے کہ ہمیشہ کاغذ اور قلم ساتھ رہنا چاہیے۔
مثل مشہور ہے، من حفظ شیئا فر ومن کتب شیئا قر، من حفظ شیئا فر ومن کتب شیئا قر، جو کچھ یاد کر لیا ممکن ہے یاد کیا ہوا بھول جائے، لیکن اگر وہ کچھ لکھ لیا تو لکھا ہوا ہمیشہ رہتا ہے، وہ بھولا نہیں جاتا، وہ بھولا نہیں جاتا ہے۔ من حفظ شیئا فر ومن کتب شیئا قر، العلم صید والکتابۃ لہ قید، علم شکار کرنے کی طرح ہے اور لکھ لینا اس شکار کو محفوظ کر لینے کی طرح ہے۔ آپ مچھلیاں پکڑ کر ایسے ٹب میں ڈال رہے ہو کہ وہاں سے اڑ کے مچھلیاں پھر سمندر میں جا رہی ہیں، کتنے گھنٹے بھی پکڑتے رہو کیا فائدہ، ایک مچھلی ہاتھ نہیں لگے گی۔ حدیث میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے نوٹ کرنے کی تاکید فرمائی۔ ہلال بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صحابہ کے سامنے علم و حکمت بات کی باتیں بیان فرما رہے تھے۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ آپ نے جو کچھ ان سے فرمایا ہے وہ باتیں مجھے بھی آپ سنا دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پوچھا، تمہارے پاس کاغذ ہے؟ 1400 سال پہلے پوچھ رہے ہیں تمہارے پاس کاغذ ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہلال کاغذ تو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، کاغذ کو ہرگز نہ چھوڑو، اس لیے کہ خود کاغذ اور کاغذ پر لکھی ہوئی تحریر کی وجہ سے لوگ اس کے خیر کو قیامت تک محسوس کرتے رہیں، کاغذ اور اس پر لکھی ہوئی تحریر کی وجہ سے لوگ اس کے خیر کو، اور کاغذ کا مالک خود بھی قیامت تک اس کا خیر محسوس کرے گا۔ دیکھو جو اس زمانے میں لکھ کے چلے گئے، تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، اس زمانے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے تفسیر لکھی، 1400 سال ہو گئے، آج بھی موجود ہے، اس کا خیر آج کے زمانے کے لوگ بھی پا رہے ہیں، اور 1400 سال سے ان صحابی کو اس کتاب کا ثواب بھی پہنچ رہا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور الموسوعہ الحدیثیہ اس زمانے میں لکھ کے چلے گئے، آج بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا ثواب پہنچ رہا ہے۔ تو کاغذ کا خیر کاغذ کے مالک کو ہمیشہ پہنچتا رہتا ہے۔ اسلاف اور اکابر کا طرز یہی رہا ہے کہ سبق لکھنے کا بہت اہتمام کرتے تھے، چونکہ اس سے بندے کے اندر، طالب علم کے اندر مضمون نگاری کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بار استاد سبق پڑھا رہے تھے، سبق کے دوران اچانک پین ٹوٹ گیا، اس کی نک ٹوٹ گئی۔ اب نیا قلم لا کر اٹھ کے جا کے لانے میں ظاہر سی بات ہے وقت تو لگ جائے گا، ہو سکتا ہے سبق بھی ختم ہو جائے۔ وہیں سبق کے کلاس میں بیٹھے بیٹھے طالب علم نے اعلان کیا، کون ہے جو ایک سونے کی اشرفی لے کر مجھے ایک لکڑی کا قلم دے دے، ایک سونے کی اشرفی لے کر ایک لکڑی کا قلم دے دے۔ بازو والا تیار ہو گیا تو سونے کی اشرفی دے دی، لکڑی کا قلم دے دی۔ حالانکہ سونے کی اشرفی سے 10-12 قلم خریدے جا سکتے ہیں، لیکن یہ وقت اتنا اہم ہے کہ اس وقت سونے کی اشرفی قیمتی نہیں ہے، قلم زیادہ قیمتی ہے۔ اسام بن یونس رحمۃ اللہ علیہ نے کیا یہ کام، 1 دینار دے کر ایک قلم خرید لیا۔ حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرۃ الخلیل میں لکھا ہے، یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد، اس میں کیا لکھتے ہیں، وہ خود عالم دین ہیں، دور حدیث میں حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے سبق پڑھا کرتے تھے، پڑھتے وقت رشید احمد گنگوہی جو احادیث کی تشریح اور تقریر فرماتے تھے، سن کر اسے لکھ لیا کرتے اور یاد کر لے کے اسے بعد میں ٹائم نہیں ملا، وقت نہیں مل سکا پورا لکھنے میں، تو بعد میں لکھ کر اسے کاپی کی شکل میں محفوظ کر لیتے تھے۔ اس طرح انہوں نے رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے ترمذی شریف پڑھی تو ترمذی کی تقریر پوری نوٹ کی، بخاری شریف پڑھی تو بخاری شریف کی پوری تقریر رشید احمد گنگوہی کی نوٹ کی۔ اسی تقریر کو جب مرتب انداز میں لکھا گیا تو ترمذی کی شرح بن گئی الکوکب الدری اور بخاری کی شرح بن گئی لامع الدراری، جو استاذ کی تقریر آج بھی چھپی ہوئی ہے، کتب خانے میں موجود ہے۔ ترمذی کی شرح جو استاذ نے کہی ہے وہ لکھ لی، اب شرح لکھنے کے لیے آدمی کو کتنا محنت کرنا پڑتا، استاذ کی تقریر نوٹ کر لیا وہی شرح بن گئی۔ تو اسباق کو نوٹ کرنے کا اہتمام طالب علم کو کرنا چاہیے۔ تیسرا ادب یہ بھی ہے کہ سبق میں جانے سے پہلے سبق کا مطالعہ کر کے جانا، یہ آداب میں سے ہے، نہایت اہم بات ہے۔ روزانہ پابندی کے ساتھ مطالعہ کر کے جانا، کوئی سبق طالب علم بغیر مطالعے کے نہ پڑھے۔ مطالعے کے بہت فائدے ہوتے ہیں، بہت اہم فائدہ یہ ہے کہ پہلے سے آدمی تیار ہو کے جاتا ہے، مطالعہ کر کے جاتا ہے، تو استاذ جب پڑھانے لگتا ہے تو اجنبی اور نئی بات نہیں رہتی ہے، آدمی پریشان نہیں ہوتا ہے کہ کیا بولنا چاہ رہے ہیں، چونکہ پہلے سے کچھ نہ کچھ سمجھا ہے تو اب استاذ دوبارہ سمجھائے گا تو جلدی آدمی کو وہ بات ذہن نشین ہو جاتی ہے۔ بغیر مطالعے کے جو پڑھتے ہیں تو
تو ایسے طلباء کو عام طور سے سبق سمجھ میں نہیں آتا، اگر سمجھ میں بھی آ جائے تو جلدی بھول جاتے ہیں پھر. اسی لیے بعض طلباء کو شکایت رہتی ہے استاد جب پڑھاتے تو بہت اچھا سمجھ میں آ جاتا ہے، استاد جانے کے بعد جب کھولتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم کسی اناج کے میدان میں ہیں، دھان چاول کے میدان میں. سمجھ میں نہیں آ رہا کیا بولنا چاہ رہے ہیں. یہ وجہ یہی ہے کہ آپ پہلے سے تیاری نہیں کی سمجھنے کی تیاری کرنے والا اپنی طرف سے کچھ پہلے سمجھ کے آتا، یاد بھی ہو جائے اگر استاذ بتانے کے بعد تو بھی بھول جاتا ہے وہ آدمی. مطالعہ کر کے نہ آنے کی آفتوں میں سے یہ آفت ہے سبق میں. اور مطالعہ کرنے کے لیے آدمی جو کتاب پڑھ رہا ہے پہلے اس کے متن کو پڑھنا، پھر اس کے حاشیے کو پڑھنا، پھر اس کتاب کے متعلق اگر کوئی عربی شرح ہے تو عربی شرح پڑھنے کی اجازت دی جا سکتی ہے. اردو شرح پڑھ کر آنا ہرگز طالب علم کے لیے مناسب نہیں ہے، اس سے صلاحیتیں بہت برباد ہو جاتی ہیں. شروعات میں ہو سکتا ہے کہ کسی عربی کتاب کا مطالعہ کرنے میں دشواری ہوتی ہو، پڑھنے کے بعد بھی سمجھ میں نہ آتا ہو، عبارت حل نہ ہو پاتی ہو، لیکن ہوتے ہوتے آدمی کو عربی سے انسیت پیدا ہو جاتی ہے، پھر اب اس کے لیے کوئی دشواری باقی نہیں رہتی. استاد سے مشورہ کر لینا چاہیے کہ مطالعہ کیسے کرنا ہے، عبارت کیسے حل کرنا ہے، حاشیہ کیسے دیکھ کے لانا ہے. عربی شروحات، عربی کتابیں دیکھنے کا اہتمام، اس سے ہوتے ہوتے استعداد میں عمدگی پیدا ہو جاتی ہے. پورا مطالعہ کرنے کے بعد پورا سبق سمجھ میں نہیں آیا، آدھا سمجھ میں آ گیا تو بھی کافی ہے، بہت سبق سمجھ میں آ گیا تو بھی کافی ہے. کچھ سمجھ میں نہیں آیا، اتنی محنت اور مشقت کے بعد تھوڑا بھی سمجھ میں نہیں آیا تو بھی ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مطالعے کی برکت سے اتنا معلوم ہو گیا کہ معلومات کیا ہیں، مجہولات کیا ہیں، بس اتنا فائدہ ہو گیا تو بھی کافی ہے. اور یہ چیز بہر صورت حاصل ہو جاتی ہے مطالعہ کرنے سے، میرے کو کیا معلوم ہوا کیا معلوم نہیں ہوا اتنا تو فرق ہو جاتا ہے. اور حضرت تھانوی فرماتے ہیں مطالعہ کرنے کے بعد اگر کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا تو بھی نفع سے خالی نہیں ہے. کیا یہ سمجھداری کچھ کم ہے کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا بول کے تو سمجھ میں آیا؟ یہ بھی تو بہت بڑی سمجھداری ہے. آدمی ناسمجھ ہے اور اس کو یہ بھی نہیں آدمی کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ میں ناسمجھ ہوں، بہت بڑی ناسمجھی ہے. ناسمجھ ہے اور اس کو اتنی تو سمجھ ہے کہ میں ناسمجھ ہوں، یہ بھی ایک درجے کی سمجھداری ہے. معلوم نہیں ہے کہ مجھے معلوم نہیں ہے، کتنا بڑا جاہل ہے. اسے معلوم ہے کہ مجھے نہیں معلوم ہے، اتنا تو معلوم ہوا کہ تمہیں نہیں معلوم ہے بول کے. تو حضرت تھانوی فرماتے ہیں یہ بھی تو نفع ہے کہ تم اپنی جہالت کو سمجھ گئے، ورنہ تو جہل مرکب ہے، جاہل مرکب ہے وہ شخص جسے اپنی جہالت کا بھی علم نہیں ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں عالم ہوں. اس واسطے مطالعے سے کبھی آدمی محروم نہیں رہتا ہے کسی بھی نفع سے. جب استاذ کے سامنے درس میں بیٹھے گا، استاذ کی اس کے سبق کو توجہ سے سنے گا اور پہلے سے کچھ سمجھ میں آیا ہے تو استاذ جب سمجھائے گا تو سمجھنے میں دلچسپی بڑھتی جائے گی. ہاں میں بھی یہی سمجھ کے آیا تھا، میں بھی ایسا ہی سمجھا تھا، تو دلچسپی بڑھتی جائے گی. اور اگر رات بھر محنت کرنے کے بعد کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا اور استاذ کے سامنے بیٹھنے کے بعد چٹکیوں میں استاذ نے سمجھا دیا تو بندے کے اندر یہ احساس اور استاذ کا عظمت بڑھ جانا چاہیے. 2 گھنٹے مطالعہ کرنے کے بعد بھی جو سمجھ نہیں سکا استاذ نے 15 منٹ میں بڑی آسانی سے سمجھا دیا، تو اس سے استاذ کی عظمت بڑھ جاتی ہے. یہ بھی تو مطالعے کی برکت سے ہوا کہ آپ کو اس بات کا احساس ہوا اتنا مطالعہ کرنے کے بعد بھی سمجھ میں نہیں آیا، استاذ نے سمجھا دیا، تو اس سے بندے کے اندر استاذ کی عظمت بڑھ گئی، اپنی حیثیت معلوم ہو گئی کہ میں استاذ سے کبھی بڑا ہوا نہیں ہو سکتا. تو استاذ سے قلبی محبت پیدا ہو جاتی ہے، دوسرے سبق کی اہمیت پیدا ہو جاتی ہے. یہ دونوں باتیں آدمی کو حاصل ہوتی ہیں مطالعے کی برکت سے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر 4 کام کر لو گے اہتمام سے تو پھر میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ تمہیں علمی استعداد بہر صورت حاصل ہو. حضرت تھانوی فرماتے ہیں پہلا کام یہ ہے کہ جو سبق پڑھنا ہے اس کا مطالعہ ضرور کر کے جاؤ، خواہ مطالعہ مشکل ہی کیوں نہ ہو. مطالعے میں پوری کتاب حل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا کل پڑھنا ہے اس میں سے اتنا معلوم ہو گیا کہ کیا مجھے معلوم ہوا کیا معلوم نہیں ہوا، اتنا بھی کافی ہے. دوسرا کام استاذ سے اچھی طرح سبق میں ہی سمجھنے کی نیت سے بیٹھو کہ پورا سبق استاذ سے سمجھوں گا. ایسا نہیں کہ بعد میں شرح دیکھ لوں گا یا بعد میں تکرار میں ساتھی سے حل کر لوں گا، بلا سمجھے آگے نہیں بڑھوں گا. اس وقت اگر استاذ وقت دے کر نہ سمجھا سکے بعد میں سمجھوں گا، لیکن استاذ سے ہی سمجھوں گا، طالب علم سے نہیں سمجھوں گا، یہ نیت کرے. اور تیسرا کام یہ ہے
کہ خود بھی اس سمجھے ہوئے اور پڑھے ہوئے کا تکرار کرے. یہ 3 کاموں کا اہتمام کرے گا تو ایسا طالب علم بے فکر ہو جائے، چاہے اسے وہ سبق یاد ہو یا نہ ہو، انشاءاللہ ضرور استعداد پیدا ہو جائے گی ان 3 کاموں کے ساتھ. چوتھا جو کام استحباب کے درجے کا ہے وہ یہ ہے کہ روزانہ کچھ نہ کچھ آموختہ دہرا لیا کرے، ملفوظات حکیم الامت. تو جو طلبہ اپنے اندر علمی استعداد پیدا کرنا چاہتے ہیں انہیں ان 4 باتوں کا التزام کرنا ضروری ہوگا. آپ دیکھ لیجئے اسلاف کی زندگی میں سبق پڑھنے کے لیے جاتے تھے تو کس طرح تیاری کر کے جاتے تھے، مطالعہ کر کے جاتے تھے. حضرت مولانا سید محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ حضرت مفتی عنایت احمد کاکوری صاحب علم الصیغہ ان سے پڑھتے تھے. حضرت مولانا محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ ندوۃ العلماء لکھنؤ مدرسے کے بانی، علم الصیغہ کے مصنف سے پڑھتے تھے. بہت محنت سے کتابوں کا مطالعہ کرتے. ایک مرتبہ مفتی صاحب نے مفتی عنایت احمد کاکوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ کل کا سبق تھوڑا پیچیدہ ہے، تھوڑا محنت سے مطالعہ کر کے آنا. چنانچہ اس دن مطالعہ کرنے کے لیے بڑی محنت کی اور خود طالب علمی کی حالت میں مطالعہ کر کے مطلب عبارت سب حل کر لی. بہت خوش ہوئے کہ آج جس سبق کو استاذ بول رہے تھے کہ مشکل ہے وہ میں بیٹھ کر رات میں حل کر لیا. صبح ہونے کے بعد یہ امید رہی کہ بھئی استاذ نے کہا کہ مطالعہ کر کے آؤ تو شاید اب پوچھیں گے، سنیں گے کیا مطالعہ کر کے آئے، کیا سمجھ کے آئے، تھوڑا سمجھاؤ. اس انتظار میں تھے کہ اگر پوچھیں گے تو فوراً میں سناؤں گا. مشکل جو تھا وہ بھی حل کر کے لا لیا. لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ سبق میں آنے کے بعد خود استاذ ہی سبق پڑھانا شروع کر دیا. تو اتنی رات بیٹھ کے جو حل کیا اب اس کے اظہار کا موقع ہی نہیں ملا. پھر تو میرے یہ سوچ کر وہ رونا شروع کر دیا سبق میں. استاذ نے سبق روک کر پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ تو یہ کہنے لگے کہ میں رات بھر محنت کر کے مطالعہ کر کے مطلب حل کر کے آیا تھا اور آپ مجھے سبق سنانے کا موقع ہی نہیں دیے، مجھ سے پوچھے ہی نہیں کیا سمجھ کے آئے. اس سے اندازہ کرو کہ طالب علمی کے زمانے میں ان کو شوق کتنا تھا اپنے مطالعے کو ظاہر کرنے کا، استاذ کے سامنے سنانے کا. اور ہمارا حال یہ ہے کہ بولیں کہ مطالعہ کر کے آؤ، نظریں بچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ مجھ سے نہ پوچھ لیں. آپ پڑھ کے آئے عبارت، آپ حل کر کے لائے، آپ مطالعہ کر کے آئے، کہیں مجھ سے یہ سوال نہ کر لیں، نظریں بچانے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے شرمیلے بن جاتے ہیں جیسے دلہن شرمیلی ہو جاتی ہے، نظریں اٹھانے تیار نہیں ہوتے. شریف گھرانے کی اولاد لگتے ہیں. اس موقع پر جب یہ سوال ہوتا ہے استاذ کی طرف سے کہ آپ مطالعہ کر کے آئے، اور یہاں حال ہے کہ نہیں پوچھے تو رونا شروع ہو جا رہا ہے کہ میں مطالعہ کر کے آیا، مجھ سے پوچھا نہیں جا رہا ہے. مفتی عنایت احمد کاکوری رحمۃ اللہ نے تسلی دی، پھر طلباء کے سامنے ان کا مطلب سنایا اور بہت ہمت افزا کلمات کہے کہ تمہاری یہ محنت، تمہاری یہ لگن ضائع نہیں ہوگی. کتنا بڑا کام لیا اللہ تعالیٰ نے. کتنے لوگ ندوۃ العلماء سے فارغ ہوئے، کتنے لوگ. آج چھوٹی سی مثال دیکھ لیا جائے، حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ وہیں کے رہے، سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہ وہیں کے پڑھے، ہزاروں علماء فارغ ہوئے. اس ادارے کا بنانے والا یہی طالب علم جو یہاں اپنا سبق نہ سننے پر رو رہا ہے. طالب علمی کے محنتوں کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتے ہیں. حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں منطق کی کتاب ہے، اس کے پڑھانے والے تھے مولانا ید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. بہت توجہ سے پڑھاتے تھے منطق کی کتاب. منطق کی کتاب کا نام ہے حمد اللہ، پڑھانے والے استاذ کا نام ہے ید اللہ. 18 دن میں منطق کی کتاب پڑھ کے ختم کر دی. 18 دن میں منطق کی کتاب پڑھ کے ختم کر دی. ظہر کے بعد سبق ہوتا تھا تو صبح سے سبق حل کرنے کی تیاری، حاشیہ دیکھنے کی تیاری، 12 بجے تک. اب ظہر کے بعد سبق شروع ہونے والا ہے، پورا سبق ایسے پڑھ کے جاتا کہ اب استاذ جو پڑھائیں گے وہ میرے لیے تکرار کے درجے میں ہوگا، کوئی نئی بات نہیں. ایسی تیاری کر کے جاتا. کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا تھا کہ دوران سبق استاذ جو مطلب سمجھا رہے ہیں اس مطلب میں اور یہ پہلے سے جو سمجھ کے آئے اس مطلب میں ٹکراؤ ہو جاتا تو آپس میں بحث بھی ہو جاتی. نہیں یہ اس کا مطلب صحیح ہے، نہیں اس کا مطلب یہ صحیح ہے. اس درجے مطالعہ کر کے جاتے تھے. تو آپ بتائیے کیسے لوگ ہوں گے اس زمانے میں. ابھی جن کا ذکر آیا حضرت مولانا قاری عبد الرحمن صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، شاہ اسحاق کے شاگرد. ابتدائی کتابیں اپنے والد صاحب سے پڑھ رہے تھے. ایک دن اچھی طرح مطالعہ نہیں کر کے آئے والد صاحب کے سبق میں، تو والد صاحب نے کہا کہ آج تم مطالعہ کیے بغیر آئے، اس واسطے آج سبق نہیں پڑھاؤں گا. والد بیٹے کو سبق پڑھانے سے انکار کر دیے کہ کیونکہ آج تم سبق کا پہلے سے مطالعہ کر کے نہیں آئے ہو. تو قاری صاحب فرماتے ہیں اس دن اتنا تکلیف اور صدمہ ہوا مجھے کہ آج میرا سبق نہیں ہوا، پورا دن کھانا نہیں کھایا اور قسم کھا لیا جب تک پڑھتے رہوں گا مطالعے کے بغیر کبھی سبق میں حاضری نہیں ہوگی. اور پوری زندگی مطالعے کے ساتھ حاضری رہی.
ایک دن کی ناراضگی والد کی استاذ کی زندگی بھر کے مطالعے کا پابند بنا دے۔ اب یہاں استاذ ڈانٹے، کھڑا کر دے، باہر بھجا دے، سزا دے، پھر تیسرے دن وہی شکایت آ جائے گی۔ استاذ کے ناراضگی کا کوئی اثر نہیں پڑے گا طالب علم پر کہ میرے ذمہ داری پوری نہ کرنے کی وجہ سے استاذ کو تکلیف ہو جاتی ہے، میرے آداب میں کوتاہی ہو جاتی ہے، اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ بتائیے اس زمانے کے طالب علم اور اس زمانے کے طالب علم کتنا بڑا فرق ہے۔ عمومی غفلت ہم لوگوں کی یہی ہے کہ ذمہ داریاں اپنی پوری کرنا نہیں چاہتے ہم لوگ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ شخص کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا جو علم حاصل کرنے میں لاپرواہی کرے اور علم کے آداب کی رعایت نہ کرے۔ جو شخص نفس کی ذلت کے ساتھ، معاش کی تنگی کے ساتھ علم حاصل کرے گا وہی کامیاب ہو سکتا ہے، نخروں کے ساتھ پڑھنے والا طالب علم کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اسباق کی پابندی نہیں، ہفتے ہفتے مہینے مہینے کتاب کی صورت نہیں دیکھ پاتے۔ بعض تو ایسے بھی لاپرواہ ہیں کہ استاذ کہاں پڑھا رہے ہیں ان کی عبارت بھی نہیں معلوم ہوتی، کون سی سطر پڑھی جا رہی ہے اس سطر پر نگاہ بھی نہیں ہوتی ہے۔ جھگڑوں میں تو وقت اچھا لگ جاتا ہے، فالتو باتوں میں وقت اچھا لگ جاتا ہے، چھٹیوں کی لایانی کارگزاریوں میں وقت اچھا لگ جاتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ طلباء کے حالات کے بارے میں لکھتے ہیں، ایسے بھی طلباء ہم نے دیکھے، بڑے اداروں میں ہوتا ہے اس طرح، چھوٹے اداروں میں تو مشکل ہے۔ لکھنؤ میں ایک مولانا کتاب پڑھا رہے تھے، کتاب کا نام تھا سدرہ، سبق ہو رہا تھا، کسی جگہ نسخے میں غلطی کا احتمال ہوا کہ بھئی یہاں جو لفظ آیا ہے شاید پرنٹ میں غلط ہو گیا ہے، تمہارا نسخہ لاؤ دیکھیں گے، موازنہ کریں گے تمہاری کتاب میں بھی ایسا لکھا ہے کیا۔ تو طلباء کے نسخے دیکھے گئے کہ ہر کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے، تو دیکھا کہ ایک طالب علم سے پوچھا بھئی تمہاری کتاب میں کیا ہے، تو ڈھونڈنے لگا میری کتاب میں کیا ہے بول۔ اب استاذ برہم ہو گئے، ہم اتنی دیر سے کتاب کے نسخے موازنہ کر کے دیکھ رہے ہیں اور تم ابھی تک تم کو نامعلوم نہیں ہوا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ جب زیادہ دیر ہو گئی تو استاذ نے کہا کہ تمہاری کتاب لاؤ، میں خود دیکھتا ہوں کہ تمہارے نسخے میں کیا لکھا ہے۔ تو جب کتاب کھول کے دیکھا تو کتاب یہاں پڑھائی جا رہی ہے سدرہ، اور اس طالب علم کے پاس کتاب موجود تھی شمس بازغہ۔ یعنی اس طالب علم کو یہ تک احساس نہیں ہے کہ میرے پاس جو کتاب ہے وہ نہیں ہے جو پڑھی جا رہی ہے، پھر وہ کھول کے بیٹھا ہوا ہے۔ آپ دیکھیے کس قدر غفلت ہے استاذ کی درس سے۔ کہنے لگے اتنے دنوں سے یہی کتاب کھول کے بیٹھ رہے تم روزانہ؟ طالب علم ہاں یہی کتاب لے کے بیٹھ رہا ہوں۔ اب کیا امید لگائیں گے ایسے طالب علم سے جسے یہ اب تک خبر نہ ہو کہ میں کون سی کتاب پڑھ رہا ہوں، عبارت کہاں چل رہی ہے، صفحہ کون سا چل رہا ہے، معلوم نہ ہو تو کیا توجہ ہے اس کی۔ ایسے ہی ایک اور واقعہ گجرات کے کسی مدرسے کا، ایک جگہ روزانہ ترمذی کا سبق ہو رہا تھا، ہفتے میں ایک دن جمعرات کے دن ترمذی شریف کے بجائے طحاوی شریف کا درس ہو رہا تھا۔ تو ایک طالب علم ایسے تھے کہ انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ جمعرات کے دن طحاوی کا درس ہوتا ہے، روزانہ کی طرح ترمذی شریف ہی ہمیشہ لا رہے تھے۔ کئی مہینے ختم ہونے کے بعد اپنے ساتھیوں میں ایسے ہی کہنے لگے کہ یار مجھے جمعرات کا سبق سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ استاذ کہاں پڑھاتے ہیں، جمعرات کا سبق مجھے سمجھ میں نہیں آتا، ملتا ہی نہیں ہے، پورا سبق ختم ہو جاتا ہے، عبارت نہیں ملتی ہے کہ استاذ کہاں پڑھا رہا ہے۔ اس کو اتنا نہیں معلوم ہے کہ جمعرات کے دن ترمذی کا نہیں طحاوی کا سبق ہو رہا ہے۔ ایسی غفلت ہوگی تو آپ کیا علم حاصل ہوگا۔ اس واسطے یہ آداب ہے کہ توجہ سے سننا اور سبق نوٹ کرنا، اور سبق میں حاضر ہونے سے پہلے مطالعہ کر کے آنا، سبق کی تیاری کر کے آنا طالب علم کے آداب میں سے ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حقیقی طالب علم بننے کی توفیق عطا فرمائے۔